رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب هب لی من اسرار الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ مؤمن یا سورہ غافر، یہ ہم اس کی ترتیب چلے آتے ہیں کہ نام اس کا جو سورہ کا نام ہے آیت نمبر 28 سے لیا گیا. اس کے اندر اصل میں جو ہے وہ ایک مؤمن بندے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ریفرنس آپ لوگ کو سب کو پتہ ہے، سورہ کا نام جو ہوتا ہے اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سورہ میں اس کے بارے میں، یعنی کسی کے بارے، جیسے سورہ بقرہ ہے تو گائے کا ڈسکرپشن نہیں ہے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے اور یہ نہیں، اس کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے جس کا کنیکشن ہوتا ہے. سورہ زمر جب ہم نے کیا تو آخر آیت میں سے لیا تھا اس کا کہ وہ جتھے گروہ در گروہ وہ جنت میں جائیں گے اور کچھ گروہ جہنم کی طرف ڈھکیلے جائیں گے، یہاں کے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سورہ کا جو نام ہوتا ہے وہ سورہ کا نام سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں سورہ میں آ رہا ہے. عموماً جو ہم دنیا کے کوئی چیپٹرز ہم پڑھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کا نام ایسے رکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں سورہ میں یا اس چیپٹر میں ڈسکس ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے. جو چیز بھی آتی ہیں وہ اس کے بارے میں نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، بلکہ ایک ریفرنس دیا جاتا ہے کہ چند چیزیں اس نام سے متعلق اس کے اندر آیا ہیں، لیکن اس کے ڈیٹیلز نہیں ہوتے. تو ہم نے دیکھ لیا تھا سورہ غافر کا جو ہے، ایک منٹ میں سورہ غافر سورہ زمر کے بعد میں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حوامیم میں 7 حامیم شروع ہوں گے ایک ساتھ. اب پوری کے پورے یہاں پر 7 صورتیں ہوں گی جس کے اندر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع ہوں گی، حامیم کے ساتھ شروع ہونے والی ہے. پوری صورتیں آگے آنے والی ہماری. اور سب سے پہلا جو ہے یہاں پر، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، یہ سورہ زمر کے بعد میں سورہ غافر ہوگا، پھر سورہ فصلت ہے، پھر شعراء ہے، پھر زخرف ہے، پھر سورہ دخان ہے، جاثیہ ہے، پھر سورہ احقاف ہے. اس طرح سے سورے جائیں گے. آپ کے 7 صورتیں ہیں جو کہ ایک ساتھ جائیں گی. سورہ اس کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہے. سورہ مؤمن کی بھی ہے اور سورہ حامیم کی بھی فضیلتیں بہت زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نام ہے ہا اور میم، اور بہت سارے اس کے تفصیلات آئے ہیں. اب زمانہ نزول آپ لوگ کو بتایا تھا جیسے میں نے، کیونکہ یہ ایک ساتھ کنٹینیوشن میں چل رہا ہے. سورہ زمر مکی سورہ ہے. ہم نے سورہ زمر کا جب ہم نے کیا تھا تو میں نے آپ کو پورا زمانہ نزول جو تھا اس کے بارے میں تفصیل پوری آپ لوگ کو وہاں پر سمجھائی تھی. اگر کوئی نہیں سنے ہیں تو جا کے پارٹ 1 سورہ زمر کا سن سکتے ہیں، جو بالکل بگننگ پارٹ تھا. اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے 4 زمانے تھے، اس میں سے یہ تیسرے زمانے کا تھا، وہ میں نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا. اب یہ پارہ کون سے پارے میں شمار ہوتا ہے؟ پارہ نمبر 24 میں شمار ہوتا ہے. یہ آپ کو سورہ مؤمن، آپ کو دونوں بھی نام آئیں گے، سورہ مؤمن بھی آئے گا، سورہ غافر بھی آئے گا، الگ الگ جگہوں پر. کوئی مصحف میں سورہ غافر آتا ہے، کوئی مصحف میں سورہ مؤمن آتا ہے. اس کی آیات 85 ہے، ٹوٹل آیات اس کے اندر 85 ہے، اور رکوع اس کے 9 رکوع ہے اس کے. اور ترتیب کے اعتبار سے کیونکہ سورہ زمر کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ لوگ کو اس میں کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، کیونکہ سورہ زمر 39 نمبر پہ تھا. ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن پاک میں سیکوینس ہے آپ کا، اس حساب سے یہ نمبر 40 ہے. نزول کے اعتبار سے سورہ زمر آپ لوگ کو یاد ہے کہ سورہ زمر کا نزولی نمبر کون سا تھا؟ 59 تھا. یہ سیکوینس میں جائیں گے. پوری کی پوری 8 صورتیں مکی صورتیں ہیں. کہیں بھی قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے کہ سیکوینس نزول کا بھی ایک ہی سیکوینس آ رہا ہے، ترتیب کا بھی ایک ہی سیکوینس آ رہا ہے، اور مکی صورتیں ہیں، بیچ میں کوئی مدنی صورت نہیں آ رہی ہے. اسی لیے ان 7 حوامیم اور یہ 8 زمر سب ملا کر ایک بہت پیارا ایک گلدستہ کا سمجھ لیں آپ لوگ کہ اتنے پیارے انداز میں یہ جمع کی ہوئی صورتیں ہیں. کوشش کریں کہ یہ آپ سے کوئی بھی چیز مس نہ ہو. سورہ زمر اگر کسی کا مس ہو گیا ہے تو جا کر ریکارڈنگ سن لئیے تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو کہ یہ سیکوینس جا کیسے رہا ہے. سبحان اللہ. سارے ایمانیات کی صورتیں آپ لوگ کو پتہ ہے، مکی صورتوں میں ساری ایمانیات کا ہی ڈسکشن ہوتا ہے، توحید کا، رسالت کا، حقانیت کا، مر کے اٹھائے جانے کے بارے میں، یا قرآن پاک کی حقانیت اور میعاد کے بارے میں. مین جو چلتا ہے یہاں پر ایمان اور عقائد کے اوپر ہی چلتے ہیں. بیس لائن اس کی وہی ہوتی ہے. ایمانیات بنائی جاتی ہیں، عقائد بنائے جاتے ہیں. قرآن پاک سے اللہ کی کتاب ہے، اس کے ثبوت دلائل دیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے ہم نے دیکھا ہے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے بنایا اس کے دلیلیں دی جاتی ہیں پوری کی پوری مکمل طور پہ. اللہ تعالیٰ بار بار مشرکین ہوتے ہیں، زیادہ تر مکی صورتوں میں مشرکین ہوتے ہیں. مدینہ شریف جب آ گئے تھے وہاں پر آپ سب کو پتہ ہے وہاں پر یہود ہوتے تھے اور نصارہ ہوتے تھے. یہاں پر بھی ہوتے تھے یہود اور نصارہ بھی ہوتے تھے یہاں پر، لیکن بہت کم، اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے. ان کا جو مرکز تھا یہودیوں کا رہنے کا وہ مدینہ تھا، کیونکہ وہ لوگ آئے تھے رہنے کے لیے. ان کو پتہ تھا کہ بعثت نبی ہوں گے، وہ انتظار میں تھے. آپ سب ہم نے سورہ بقرہ میں جو کیا تھا آپ لوگ نہیں تھے. میں بار بار یہ ریوائز کرتی ہوں کیونکہ ہمارا بیس لائن ہے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ
یہودی آئے کیسے تھے وہاں پر، عرب میں کیوں آئے تھے یہودی؟ آ کر وہ ان کو پتہ تھا یہاں پر یثرب کے قریب میں، مدینے کا پہلا نام یثرب تھا، تو یثرب کے قریب میں ایک نبی آئیں گے، اور وہ نبی وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ بنی اسماعیل میں سے ہے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا ضد اور اناد کی بنا پر کہ ہم نہیں مانتے، ایسے نبی کو ہم نہیں مانتے جو ہمارے کلان میں سے نہیں ہے۔ ان کو ہوتا ہے نا انسان میں ایک ضد آ جاتی ہے کہ بھئی ہم کیوں مانیں آپ کو، نہیں مانتے تھے، تو وہ ضد کی وجہ سے ان کا انکار ہوا تھا۔ تو ان کے لیے بھی آگے جا کے یہ بہت ساری چیزیں وہاں پر بھی بہت سارا یہ پرابلم ہوتا تھا کہ وہ لوگ انکار تھے، تو جو بیس لائن چلی آتی تھی انکار کی وہ یہی تھی، ہر درمی کے اوپر ہی وہ لوگ انکار کرتے تھے کہ ماننا نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ماننا ہوتا تھا؟ کیونکہ یا تو پیسے اقتدار چلے جائے گا، پاور چلے گا۔ یہاں پر بھی سورہ میں وہی آئے گا کہ مکے والوں کو جب کہا جا رہا ہے، سورہ زمر کے فوراً بعد یہ آئی ہیں، تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ سورہ زمر جو ہے خطبہ تھا مکے والوں کے لیے، وہاں کے مشرکین مکہ کی، اور ان کا سب سے بڑا کیا تھا کہ وہ اپنا پوسٹ سرداری نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پتہ تھا، وہ مانتے تھے، دیکھتے تھے قرآن پاک اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے کہ کوئی بندہ ایسا کلام بنا سکتا ہے، نہیں بنا سکتے، لیکن پھر بھی کیوں کہتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیات ان سے واقف تھے، وہ امانت دار تھے، دیانت دار تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، امین تھے، ان کے پاس لوگ لا کے سامان رکھواتے تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کیا، جسے ہوتا ہے لوگوں میں تماشے ہوتے ہیں یہاں وہاں جا کے۔ تو انبیاء جو ہوتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پہلے سے ہی اس راستے پر رکھا کرتے تھے کہ جب آ جائے، جب ان کو نبی بنایا جائے تو لوگ ان کی بات کو مان لیں، سن لیں۔ تو اس وجہ سے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہی ویسا بنا ہوتا تھا، سب کچھ جانتے بوجھتے انکار کی وجہ کیا تھی؟ یہی تھی ضد، انسان کو کہاں سے کہاں لے کے چلی جاتی ہے، تکبر۔ یہ سورہ کا نہج بھی اسی بیس لائن کے اوپر جائے گا، جو آپ سورہ زمر پڑھے ہوئے ہیں، سورہ زمر ضرور سنیں، کیونکہ اس کی سورہ کی کنٹینیوشن، سورہ زمر کے جو جتنی چیزیں مضامین جو ٹاپکس وہاں پر چلے ہیں یہاں پر بھی کنٹینیو ہوں گے، سیکوینس میں آ رہا ہے نا سارا، تو سیکوینس میں ہی بات چلے گی پوری کی پوری۔ ایک سورے میں ہم سوچتے ہیں ایک سورے میں سیکوینس ہوتا ہے، بلکہ پوری صورتوں میں ہوتا ہے، آیتوں میں ہوتا ہے، 2 صورتوں کے درمیان میں ربط ہوتا ہے۔ یہ سارا بہت اہم ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو بہت اہم طریقے سے سمجھنا ہوتا ہے کہ ان کا سیکوینس جا کیسے رہا ہے۔ زمانے نزول تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تیسرا زمانہ ہے، یعنی مکی سورہ ہو گیا، آپ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ مکی سورہ ہے، اور آپ کو سب کو اب پکا یقین ہو گیا ہے علم کے اعتبار سے کہ مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہوتا ہے احکامات کے اعتبار سے۔ جب ہم نے سورہ زمر کیا ہے وہاں پر کوئی نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا کوئی بھی حکم نہیں تھا، کیونکہ ابھی اسلامک سوسائٹی فارم نہیں ہوئی تھی۔ اخلاقیات کے اوپر ضرور آئیں گے کہ ایسے کرو، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، وہ سارے آئیں گے اخلاق، لیکن احکامات جو ہوتے ہیں اس کے اوپر نہیں آئیں گے۔ مدنی صورتوں میں احکامات آئیں گے، مکی صورتوں میں تھوڑے تھوڑے رہتے ہیں، لیکن مدنی صورتوں میں پوری کی پوری بیس لائن، کیونکہ اسلامک سوسائٹی بن چکی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیپینڈنس ہونے کے بعد میں 47 میں پھر بنایا گیا، 50 میں کانسٹیٹیوشن لا بنایا گیا ہمارا۔ تو لا کب بنتا ہے؟ جب آپ کی پوری سوسائٹی فارم ہو جاتی ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کریں۔ اسی لیے جو میں آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں مکی صورتیں، اسی لیے کیونکہ ہم بھی وہی مکی دور میں ہیں، اب ہم احکام نہیں مان پا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مدنی صورتوں میں جو محکم احکامات فرما رہے ہیں ہم سے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل مکی دور سے نہیں گزرا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ مکی دور میں چلے جائیں، لیکن کوشش یہی کریں، میں آپ کو ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ سورہ کے پس منظر کے ساتھ میں آپ لوگ بھی اس جگہ پہ چلے جائیں، مکی شریف میں چلے جائیں، اور وہاں کے ماحول کو میں کوشش کرتی ہوں کہ پورے کا پورا آپ کے ماحول آپ کی نظروں میں آ جائے کہ کیسا ظلم ہوتا تھا مسلمانوں کے اوپر۔ چھوٹی سی ٹولی تھی مسلمانوں کی، اور پورے کے پورے وہ جو مکے والے تھے ان کے اوپر اتنا اٹیک کرتے تھے، اتنا ان کو تنگ کرتے تھے، اتنی اذیتیں پہنچاتے تھے کہ وہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اذیت پہنچاتے تھے کہ قتل کرنے کے منصوبے بنائے جاتے تھے، اور ہر طریقے سے ستایا تنگ کیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے پس منظر آپ کو جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، وہ بیک گراؤنڈ یاد رکھیں، اپنے آپ کو اس بیک گراؤنڈ میں لے کے جائیں، اور سوچیں ہم بھی وہ دور میں ہیں، تاکہ ہمارا ایمان ہمارا اندر سے بن جائے۔ جب ہمارا ایمان اندر سے بنے گا تبھی ہم احکام کے اوپر عمل کرنے پہ آئیں گے۔ مٹی کو جب تک کہ نرم نہیں کریں گے، بیج نہیں پڑے گا اس کے اندر، نرم مٹی میں جائے گا تبھی تو بیج پھل پھول کے نکلے گا باہر۔ تو ہمارے اندر بھی ایمان کی مٹی کو نرم کرنا ہے، جبھی جا کے اس کے اندر سے احکامات کی جو درخت ہے وہ نکلے گا، ورنہ ہمارا ایمان کمزور ہے تو کچھ بھی احکام ہم پورے نہیں کریں گے، ہم یہی کہیں گے اللہ معاف کریں گے، اللہ معاف کریں گے، اللہ غفور رحیم ہے۔ اب یہاں پر سورہ مومن تو اس کو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ سورہ مومن اسے سورہ طول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حوامیم اصل میں کیا ہے؟ جو 7 صورتیں آ رہے ہیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان صورتوں کے شروع میں جو حامیم آ رہا ہے، جن کے شروع میں جب یہ حامیم آ جائے تو انہیں قرآن کی دلہنیں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں
سبحان اللہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حامیم ہیں صورتیں قرآن کی دیباچ ہیں، یعنی جو دیباچہ ہوتا ہے نا، آپ دیکھا ہوگا وہاں پر اس طرح سے انٹروڈکٹری کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے اس طرح کا. تو روایت بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کا پھل ہوتا ہے اور قرآن کا پھل حامیم صورتیں ہیں. سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں سمجھا ہے نا کہ ہر شے جو ہوتا ہے اس کا پھل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن جو قرآن کا پھل کیا ہے؟ حامیم صورتیں ہیں. یہ خوبصورت باغ ہیں، سرسبز و شاداب ہیں، قریب قریب ہیں. جو یہ پسند کرے کہ جنت کے باغوں میں چریں پھریں تو پھر وہ حامیم صورتوں کو پڑھیں. سبحان اللہ. آپ جب حامیم شروع کریں گے نا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی پیاری صورتیں اور کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں حامیم صورتیں اس طرح ہیں جس طرح کپڑوں میں دھاری دار چادریں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ ایک خاصیت بتانے کے لیے، دھاری دار چادر میں تو ایک خصوصیت بتانے کے لیے دونوں کا. اچھا، یہاں پر روایتیں ہیں، میں نام تو پھر آپ لوگ کو بہت لمبا ہو جائے گا. کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا، 7 خوبصورت آراستہ لونڈیاں ہیں. اس نے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ تم میں برکت ڈالے. تو انہوں نے جواب دیا ہم اس کے لیے ہیں جو حامیم صورتوں کو پڑھتا ہے. سبحان اللہ. اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، میں بہت اس کو شارٹ کر رہی ہوں، انشاءاللہ آپ کو دوسرے اس میں بھی لے لوں گی. بہت ساری فضیلتیں حامیم کا جب آئے گا تو میں اس میں بتا لوں گی آپ لوگوں کو. بہت پیاری صورتیں ہیں، دل سے سنیں اور ایمانیات میں بھی بہت فرق آ جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ. جب تک کہ ہمارے حوامیم سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. سورہ زمر میں جس طرح آپ نے اپنے ایمان میں ایک ترقی محسوس کی، ہر حامیم کے بعد میں آپ اپنے ایمان میں انشاءاللہ ضرور ترقی محسوس کریں گے. حالات نزول کیا ہے؟ اب کون سے حالات میں یہ سورہ نازل؟ تو جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ان کی طرف صاف کیا ہے؟ اشارات اس کے مضمون میں موجود ہیں. جو ٹاپک کنٹینٹ جائیں گے نا، اس کی کب کس زمانے میں اور کیا کنڈیشنز تھے وہ سورہ نازل ہونے کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بہت واضح سورہ ہے. جو کفار مکہ تھے انہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ 2 طرح کے ان کی کاروائیاں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، پہلی کیا تھی؟ وہ ہر طرف جھگڑے اور بحثیں چھیڑ کر کیا کرتے تھے؟ الگ الگ طریقے سے الٹے سیدھے سوالات اٹھا کر، جیسے کہ ہر روز نئے الزام لگاتے تھے. اور اللہ پاک کی جو قرآن پاک کی جو تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے جو تعلیم فرما رہے ہیں اور اسلام کی جو دعوت ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے شبہات، اتنے وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے تھے کہ ان کو صاف کرتے کرتے کیا ہو جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے ایمان والے تھے وہ بیزار زچ آ جاتے تھے. ہر روز کوئی نہ کوئی لوگوں کے دل میں جا کے وسوسہ ڈال دیتے تھے. یہ کتاب پتہ نہیں جیسے جناتوں سے لا رہے ہیں کتاب، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، نعوذ باللہ. کچھ نہ کچھ جیسے دیکھا نا سورہ کہف میں وہ آ گئے تھے سوال پوچھنے کے لیے، بتاؤ ان کے بارے میں بتاؤ، کہف والوں کے ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، ان کے بارے میں بتاؤ. کچھ نہ کچھ ایسے عجیب سوال لائیں گے. اس کے بعد میں پھر تفصیل ہوگی، پھر اس کے بعد میں انکار کر دیں گے کہ نہیں یہ تو غلط بول رہے ہیں. پھر کوئی نہ کوئی معجزات پوچھیں گے. یعنی مستقل طور پر ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ 2 چیزوں میں سے سب سے پہلے مقصد ہوتا تھا کہ لوگوں کو دور کریں. سب سے اہم چیز ان کی یہی ہوتی تھی کہ آنے نہ دے، کہ اگر کوئی سن لے گا تو پھر ضرور مان لے گا، تو لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کریں. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے لیے زمین وہ لوگ ہموار کر رہے تھے. یعنی پورے سچویشنز کنڈیشنز ایسے بنا رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. جسے ہم نے سورہ زمر میں پڑھا تھا نا کہ وہ انتقال کر گئے تو کیا تم زندہ جینے والے ہو؟ تم بھی تو مرنے والے ہو. کفار مکہ کو خطاب کر کے کہا گیا تھا. کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ ان لوگ کو تھا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما جائیں گے تو یہ دین جو لے کے آئے ہیں، نیا دین، وہ ختم ہو جائے گا. تو ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ لوگ سنیں گے. جو ان کو چاہتے تھے نا بتیں رکھی ہوئی ہیں کعبے میں، اسی کا طواف کریں، بتوں کو پھینک دیں گے تو کون آئے گا یہاں پر؟ ہماری تو روزی روٹی بند ہو جائے گی. تو یہی ان کی غرض تھی. اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ میں بیٹھتے تھے، سازشیں بناتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا؟ عملاً انہوں نے اس کا ایک قدم اٹھا لیا. اور بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے. تو کیا ہوا؟ اچانک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر کپڑے کو بل دینا شروع کیا. بل دینا آپ کو پتہ ہے؟ کپڑے کو ایسے گول پھرانا شروع کرتے ہیں. تو کپڑے کو بل دینا شروع کیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالے. تو کیا ہوا؟ جب کوشش کی تو عین وقت پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ گئے وہاں پر، اور انہوں نے کیا دھکا دے کر اسے ہٹا دیا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے، اس وقت ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے: اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ.
کہ تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مار ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو یہ خیر یہ اختلاف کے ساتھ میں بہت ساری صورتوں میں بہت ساری سیرت کی کتابوں میں بھی یہ واقع آیا ہے، لیکن اتنی ان کی ہردرمی بڑھ گئی تھی. ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے نہیں دیتے تھے، بات کسی کو سننے نہیں دیتے تھے، اور پھر قتل کے منصوبے بناتے تھے. یہ ان کا سب سے بڑا ہجرت جب کر کے مدینہ شریف کی جب طرف تشریف فرمائے تھے، تب بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ نکل گئے تھے، قتل کا ارادہ کیے تھے. اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہجرت کر لی، ورنہ ان کا ارادہ تھا پورے کا پورا کہ بستر میں ان کو ختم کر دیں. تو یہ دو ان کے سرکشی وہ تھے، ان کے پروگرامز تھے. جب اب اس کے اندر کون سے موضوع چل رہے ہیں سورے میں اور کون سی بحثیں چلیں گی، دیکھیں اب صورتحال کے ان دونوں پہلوؤں کو آغاز تقریر ہی میں صاف کر دیا گیا ہے. اب دو پہلو تھے، دونوں کو بتا دیا گیا. اب یہی دونوں پہلو جو ہوں گے، اسی کے اوپر آگے سورے میں سارے ان کے جو انتہا درجے کے جو ان کے امور ہوتے تھے، ان کے جو بدماشیاں ہوتے تھے، اس کا اور اس سے سبق لینے والے تبصرے ہوں گے. اس میں قتل کی سازشوں کے جواب میں مؤمن آل فرعون کا قصہ سنایا گیا ہے. آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 23 سے لے کے 54 تک. اور اس قصے میں 3 گروہوں کو 3 مختلف سبق دیے گئے. یہاں پر فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہاں پر قتل کے منصوبے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے تھے. تو وہاں پر کیسا سچویشن تھا، کون گروپنگ ہو گئی تھی وہاں پر، کس طرح سے ایک تو ماننے والے تھے، ایک نہیں ماننے والے تھے، ایک چپ رہنے والے تھے. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک گناہ کرنے والا ہوتا ہے، ایک گناہ سے بچنے والا ہوتا ہے، ایک ایسا ہوتا ہے جو نہ گناہ کرتا ہے نہ گناہ سے بچتا ہے بلکہ سب دونوں سے دوستی رکھتا ہے. داؤد علیہ السلام کے زمانے کا بھی واقعہ آپ کو پتہ ہے. بندر جب بنا دیے گئے تھے تو 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک نافرمان جو ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو مچھلی نہیں پکڑتے. تو ایک بیچ کا گروہ ہوتا تھا جو مچھلی پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا اور ان سے قطع تعلقی بھی نہیں کرتا تھا، اور خود بھی مچھلی نہیں پکڑتا تھا. خود تو نہیں پکڑتے تھے، لیکن جو مچھلی پکڑ کے نافرمانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ دوستی بھی رکھے ہوتے تھے، ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں ہوتے تھے. یہ جو درمیانی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ خسارے والے ہوتے ہیں. جیسے آج کل ہم ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، لوگ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ قطع تعلقی بھی نہیں کرتے ہیں، ان کو روکتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ رشتہ بھی اچھا نبھائے رکھتے ہیں کہ ہمیں تو رشتہ داری نبھانا ہے. گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے بھلے ہی بندہ، اس کو منع تو کرنا چاہیے. نہیں منع کرتے کہ بولیں گے تو کہیں ہمارے رشتے خراب نہ ہو جائے. چلو ٹھیک ہے، ان کا عمل ان کے ساتھ، اللہ کو جواب دیں گے. اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو بولتا رہتا ہے بدنام ہوتا رہتا ہے. بھئی یہ ہمیں جہاں بیٹھو یہ شروع ہو جاتے ہیں ہر بات کو، بدنام بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہ خود تو نہیں کرنا. ایک ہوتا ہے خود نہیں کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کو کرتے ہوئے دیکھو تو روکو. ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے اگر آپ ہاتھ پیر سے کسی کو روک سکتے ہیں تو فوراً گناہ کرنے والے نافرمان کو روک لیں جو آپ کے حد اختیار میں ہیں. نہیں تو زبان سے روکیں، نہیں تو دل میں کڑن کریں. آخری درجہ ایمان کا یہ ہے. اگر دل میں بھی کسی بندے کو گناہ کے اوپر کڑن نہیں ہو رہی ہے تو اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے پھر. تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، بہت سنگین معاملہ ہے یہ. اور اس چیز کو کیونکہ ایمان کا دار و مدار ہی اس کے اوپر پیمانے کے اوپر رکھا جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے بہت محتاط ہو کے یہاں پر تینوں گروہوں کے واقعہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے بیان کر دیجئے. پہلے کون تھے؟ کفار کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، یہی کچھ اپنی طاقت کے بھروسے کیا ہوا تھا، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا. اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو جو اس زمانے میں ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے لیے ان کو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے جو پیروکار ہیں ان کو سبق دیا جا رہا ہے. کیا دیا جا رہا ہے کہ ظالم بظاہر کتنے ہی یعنی پاورفل کیوں نہ ہو، ان کے پاس کتنے ہی ہوتا ہے نا، ایک انسان جب پاور، سرداران مکہ ہے، کتنا پاور تھا، پیسہ تھا ان کے پاس، مال تھا، اقتدار تھا. پاور 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر، پاور منی. پیسہ اور پاور جس کے پاس آ جاتا ہے نا تو وہ پھر ہوش کھو دیتا ہے. وہ تکبرانہ انداز ایسے اختیار کرتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے بھئی میں ہی رب ہوں. وہ دل میں ماننے لگ جاتے ہیں بس میری مانو. کون کہتا ہے دل میں مان کے میری مانو؟ جس کو یہ ہوتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. تو جب پاور آ جائے، پیسہ آ جائے، پھر وہ ختم، اس کے ہوش چلے جاتے ہیں. تو مومنین جو تھے، چھوٹا سا ایک پیروکار جو تھے اسلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، بہت چھوٹا سا گروہ تھا، تنگ کیا جا رہا تھا، ظلم کیے جا رہے تھے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بظاہر یہ لوگ ظلم تو کر رہے ہیں اور یہ بہت پاورفل بھی ہیں، اور ان کے مقابلے میں تم
کتنے ہی کمزور اور بے بس ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس خدا کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو، اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے۔ یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے نا۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو گفتگو کر کے کہہ رہے ہیں، آج ہم بھی تو پریشان ہیں CI NRC کے لیے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ انسان کو جب وہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیتا ہے، تکالیف آئیں گے، ہر طریقے سے آئیں گے۔ تکالیف کے آنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ ہم نے اتنی سوروں میں پڑھ لیا کہ گنہگار کوئی تکالیف آئے تو کسی کے اوپر بھی آئے، چاہے میرے اوپر آئے، چاہے آپ کے اوپر آئے، چاہے کسی تھرڈ پرسن کے اوپر آئے، اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے پتہ نہیں کیا گناہ کیا تھا، اس کو تکلیف آئی ہیں۔ اور کوئی آراستہ ہے، بہت آسائش میں ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر پتہ نہیں بہت اچھے خوشحالی میں ہیں تو پھر بڑا نیک انسان ہوگا۔ نہیں، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ اپنی سوچ، ہم نے جو اپنی ایک مینٹالٹی بنا لی ہے نا، اس کو چینج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کا تو درجہ ایسا ہے کہ صحابہ کو فرما دیا گیا کہ ستاروں کی مانند ہے، جس کو ایک کو بھی فالو کر لو تو تم راہ ہدایت پہ پہنچ جاؤ گے۔ ان سے کہا جا رہا ہے، ان کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بڑے چھوٹے ہو، طاقت میں تم کمزور ہو، لیکن پھر بھی یہ مت سمجھو کہ جس خدا کی تم پیروی کر رہے ہو وہ کمزور ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ بڑا طاقتور ہے۔ لہٰذا جو بڑی سے بڑی خوفناک دھمکی بھی یہ تمہیں دے سکتے ہیں، اس کے جواب میں بس خدا کی پناہ مانگ لو اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ یہ سورہ کے اندر جو کور ہونے والی چیزیں ہیں، میں آپ کو اس کا خالی یہ پہلے پس منظر کھینچ کے بتا رہی ہوں تاکہ جب ہم سورہ پڑھیں تو یوزولی کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ہمیشہ بولتی ہوں نا، آیتوں کی رسی کو نہ چھوڑیں، آیتوں کی رسی کو نہ چھوڑیں۔ کیوں کہتی رہتی ہوں؟ کیونکہ یہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گا۔ آیتیں جو ہوتی ہیں نا، اکثر کیا ہوتا ہے، فریگمنٹڈ ہوتی ہیں، بکھری ہوئی نظر آتی ہیں دیکھنے میں، ایک آیت کا تسلسل اگلی والی آیت کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح جوڑ رہا ہے، لیکن پورے کا پورا سورہ، بلکہ یہ 7 صورتیں اور پیچھے زمر 8، یہ پوری کی پوری صورت کی آیتیں لڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی بیچ میں سے سورہ مس نہ کرے، کلاس مس نہ کرے، اگر کلاس مس ہو گئی تو ریکارڈنگ سن لے، لیکن اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت 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 ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ دیکھو کچھ بھی خوفناک، کچھ بھی دھمکیاں ہوں، ان کا جواب مت دو، بس کیا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لو اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ کرنا کیا ہے؟ ڈرتے ہوئے بیٹھنا نہیں ہے، کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہمیں۔ دیکھیں سوال ہوتا ہے ہمارے دل میں، جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہر انسان اپنے دل میں ایک سوال لے کے بیٹھتا ہے، اللہ میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم کام کرو، اللہ سے دعا مانگو، بس تمہارے اختیار میں یہی ہے، تم جا کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، اس کے پاس میں ظالم کی ہر دھمکی کا بس ایک ہی جواب ہے، اور وہ کیا ہے؟ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اس طرح اللہ کے بھروسے پر خطرات سے بے پرواہ ہو کر کام کرو گے تو آخر کار اس کی نصرت آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جب اللہ وعدہ فرماتے ہیں تو اللہ سچوں کے سچے اپنے وعدوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اور آج کے فرعون بھی وہی کچھ دیکھ لیں، یعنی جو مکے والے ہیں، وہ فرعون نے تو موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا دھمکیاں دی تھی، کیا ہوا؟ قتل کر پایا، وہ خود غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مکے والوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ دیکھو آج کے فرعون بھی اگر تم بن جاؤ گے نا ان کو ستانے کے لیے، تو جو کل کے فرعون دیکھ چکے ہیں، وہ وقت آنے تک ظلم و ستم کے جو طوفان بھی امڑ کر آئیں گے یا آ رہے ہیں، انہیں صبر کے ساتھ میں تمہیں برداشت کرنا ہی ہوگا، اور پھر یہ ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو پیچھوں کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو دیکھو دیکھو، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہانی ہے ہود علیہ السلام کے قوم کے بارے میں، یا پھر فرعون کے بارے میں، یا پھر جتنے قوموں کا ذکر آیا ہے، کہانیاں تو ہے بے شک سننے دیکھنے میں، لیکن نصیحت ہے، یہ نصیحتوں کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ آگے تیسرا مضمون جس کے اندر آئے گا، ان 2 گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی، پہلا کون تھا؟ کفار تھے، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اب ان 2 گروہوں کے علاوہ بھی تیسرا گروہ بھی ہے، معاشرے میں موجود رہتا تھا، اور وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو دلوں میں جان چکے تھے کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ ہیں، اور کفار قریش سراسر زیادتی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں نا، ہمیشہ تیسرا گروہ خسارے والا ہوتا ہے، پھنس جاتا ہے، وہی گروہ ہے یہ۔ ہم بھی اکثر تیسرے گروہ میں ہی آ جاتے ہیں، اللہ ہماری محافظت فرمائے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں رکھے، کیونکہ بہت خطرناک لیول ہو جاتا ہے وہ، نہ سب سے ریلیشنز مینٹین کرنے کے چکر میں ایمان چلا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی دے رہے، مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی کے ساتھ حق اور باطل کی اس کشمکش کا تماشا دیکھ رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ قدم اٹھا رہے ہیں، تو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں، تو پھر تم ابھی بھی چپ بیٹھے ہو؟ اگر اب بھی تم بیٹھے تماشا ہی دیکھتے رہو گے تو اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مر نہ چکا ہو اسے تو اٹھ کر وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرعون کے بھرے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک راہ راست پر چلنے والا آدمی، جس کے بارے میں ہی نام ہی آ گیا سورہ مومن، تو اس وقت انجام دیا تھا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا چاہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے باز رکھ رہی ہیں، یہی مصلحتیں اس شخص کے آگے بھی راستہ روک کر کھڑی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں بولنے کے لیے اسے بھی ڈر لگ رہا تھا، اب آج تم چپ بیٹھے ہو۔ تیسروں گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ تمہیں تو اب اٹھنا چاہیے، جاگنا چاہیے اور اپنے اس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، اپنی آواز کو بلند کرنی چاہیے، جس طرح سے اس مومن نے کیا تھا۔ تو مگر اس نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہہ کر ان ساری مصلحتوں کو ٹھکرا دیا، اور اس کے بعد دیکھ لو کہ فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تیسروں گروہ کو جھنجھوڑ کر بتا رہے ہیں، اس سورے میں آپ دیکھیں گے۔ تو اب رہا کفار کا وہ مجادلہ کسے کہتے ہیں؟ کنٹروورسیز کو، جھگڑے کو۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کفار ہمیشہ آگے جدل ہوتا نا، اب آئے گا آپ کو تیسری آیت میں ہی آئے گا، تیسری یا چوتھی آیت میں کہ وہ کیا جھگڑا کرتے تھے۔ تو اب کفار کیا کرتے تھے؟ کنٹروورسیز ریز کرتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے مکے میں صبح شام کنٹروورسیز اٹھاتے ہی رہتے تھے، جھگڑے تنازع مجادلے کرتے رہتے تھے وہاں پر، تاکہ حق کو نیچا دکھا سکے۔ حق کیا تھا؟ اللہ کی توحید کی دعوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کو لوگوں کے درمیان میں کچھ نہ کچھ ڈالو شبہات اور لوگوں کو کنفیوز کرتے رہو۔ تو اس کا جواب دو طرح سے دیا جانے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کفار مکہ کے درمیان میں جھگڑے کے کچھ وجوہات تھیں، ٹھیک ہے، دلائل سے توحید اور آخرت کے عقائد کا برحق ہونا ثابت کیا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں دلیلیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اب ہم جتنے سورے اب تک کرتے آئے، دلیلیں کیوں دی جاتی ہیں؟ توحید کو بیان کرنے کے لیے اور آخرت کے عقائد کا برحق ہونا ثابت کرنا۔ آخرت کا عقیدہ کیسے رکھیں گے؟ مر کے اٹھائے جانے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، دیکھو مردہ زمین کو زندہ کر رہے ہیں، بیج مردہ تھا اس میں سے درخت نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر جاندار تھا درخت، اس کے اندر سے بیج نکل رہا ہے جس کے اندر بے جان ہے، پھر بارش کو برسایا، یہ سارا جو پھر وہ کھیت جو باغات ہیں، وہ سارے باغات جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ بھس ہو جاتے ہیں، ہم اس کو بھس کرتے ہیں، ہوا اس کو اڑا کے لے کے چلے جاتی ہیں، پھر دوبارہ سے ہم اسے اگاتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ ایک سائیکل بتا رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ اس کے اندر میعاد کا یقین آ جائے۔ توحید تو اللہ تعالیٰ خالقیت کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ میں نے پیدا کیا زمین آسمان کو، کون ہے میرے شریک، لاؤ۔ تو یہ جو دلیلیں دی کہ اللہ تعالیٰ آیتیں اتار رہے تھے، اس سے دو چیزیں ثابت کرنی ہوتی تھی، ایک تو آخرت کا، توحید کا، اور آخرت کے جو عقیدہ ان کا تھا اس کو حق ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دلیلیں بھیجتے تھے، اور یہ حقیقت صاف کھول کر رکھ دی گئی کہ یہ لوگ کسی علم اور کسی دلیل اور حجت کے بغیر ان سچائیوں کے خلاف خواہ مخواہ جھگڑ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کے پاس نہ تو کوئی حجت تھی، نہ تو کوئی دلیل تھی، جو پیش کی جاتی تھی وہ بھی نہیں مانتے تھے، خواہ مخواہ کہ ان کو کیا کرنا ہوتا تھا؟ صرف اور صرف اپنا اقتدار بچانا تھا بس۔ اور دوسری طرف کیا تھا؟ ان محرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے جن کی بنا پر مکے کے سردار اس قدر سرگرمی کے ساتھ میں نبی علیہ السلام کے خلاف اپنے جو برسر پیکر تھے ان کی نبی علیہ السلام کے خلاف کب جاتا ہے، کیوں جا رہے تھے؟ وہ ان کی جو محرک حرکتیں تھیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کیے جا رہے تھے۔ ان کو پتہ تھا، ابھی بیٹھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے پلاننگز بناتے تھے نا، یہ کریں گے وہ کریں گے، جب آتے تھے تو آپ سے کے پاس وہی آ جاتی تھی، وہ پریشان ہو جاتے تھے، ہمارے سارے منصوبے کیسے پتہ چل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فوراً بے نقاب کر رہے ہوتے تھے ان کی ساری چیزوں کو، جو بھی وہ کر رہے ہوتے تھے۔ تو ظاہر میں تو وہ لوگ ڈھونگ دکھا رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہیں وہ دعوی نبوت پر انہوں نے حقیقی اعتراضات، ان کو حقیقی اعتراضات، یہ تو جھوٹ دکھاتے تھے، ان کو اصل میں وہ مانتے تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے، کیونکہ قرآن پاک اتر رہی تھی، لیکن کیا تھا حقیقت؟ اصل میں ان کے لیے ایک جنگ تھی، کس چیز کی؟ جنگ اقتدار تھی، وار آف پاور۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پاور نہیں چھوڑنا تھا، ہم سردار ہیں، ہمارا پاور چلے گا۔ ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، پتہ چل گیا تھا، سارا کچھ پتہ چل گیا، کتاب ہے، قرآن اتر رہی ہیں، آسمان سے ہی اتر رہی ہیں، کیونکہ گھر میں بیٹھ کے سوچتے تھے، ادھر وہی آ جاتی تھی، تو کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ کوئی بشر کا کلام تو نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر بھی نہیں تھے، تو شاعری کیسے کر سکتے تھے؟
مانتے تھے، جانتے تھے، لیکن جھگڑا کس بات کا تھا ان کو؟ کہ وہ جنگ اقتدار تھی۔ تو آیت نمبر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں کے اندر فرمایا، آیت نمبر 56 میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ صاف بیان فرمائے، دیکھیے تمہاری انکار کی اصل وجہ وہ کیا ہے؟ تمہارے دل کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر جو کپٹ بھری ہوئی ہے، تمہارے اندر جو کبر ہے، تکبر ہے نا ان کے اندر، ہم میں جو آتا ہے نا وہ میں نکالنا ہے، اس کی وجہ سے تم سارے انکار کر رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کر لیں گے تو پھر تمہاری بڑائی قائم نہیں رہے گی، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ تو اس وجہ سے تم ان کو تنگ کر رہے ہو اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر۔ اتنے پیارے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس سورے میں پڑھیں گے آپ لوگ، اتنا مطلب رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے تسلسل سے، آپ دیکھیں میں تو آپ کو پس منظر بیان کر رہی ہوں ایک سمری جیسی ہوتی ہے سورے کی، اس طرح سے میں بیان کر رہی ہوں، لیکن سورے کی سمری میں اور آیتوں میں جب آپ پڑھیں گے کتنا مزہ آتا آپ دیکھیں گے۔ آیت کی ترتیب کے ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام اور جو جس طریقے سے اللہ کا ڈرانا ہوتا ہے، اتنے پیارے انداز میں بشارتیں بھی ہوتی ہیں، ڈرانا بھی ہوتا ہے، دلیلیں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ اتنے اچھے انداز میں بنا ہوتا ہے کہ وہ اس کا پھر اثر شروع ہو جاتا ہے دل کے اوپر۔ تو اسی سلسلے میں کفار کو پے در پہ تنبیہات کی گئی ہیں کہ اگر اللہ کی آیات کے مقابلے میں مجادلہ کرنے سے باز نہ ہوگے تو اسی انجام سے دوچار ہوگے جس سے پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہیں، اور اس سے بدتر انجام تمہارے لیے آخرت میں مقدر ہے۔ مثالیں دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور یہ لوگ جو تھے نا مکے والے، وہ سفر کرتے تھے نا شام کے قریب، وہاں پر سارے وہاں پر قوم ہود کا، قوم عاد کا، سب کے دیکھ رہے تھے کیا بربادی ہو گئی ان کی۔ ریڈ سی پر سے بھی تو جاتے تھے نا وہ لوگ، قوم لوط کے ساتھ میں کیا عذاب آیا تھا سب دیکھتے تھے، دیکھتے بوجھتے ان کو بتایا جاتا تھا یہ ہوا ان کے ساتھ، تم بھی خبردار تمہارے ساتھ بھی ایسے ہوگا، لیکن پھر بھی کرتے تھے وہی کام۔ تو اس وقت تم پچھتاؤ گے، مگر اس وقت کا پچھتانا تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہم نے پیچھے پڑھ لیا سورہ زمر میں کہ پچھتانا کیسا پچھتانا ہوگا، دو جگہ پر دیکھ لیا ہم نے سورہ زمر میں، جب دیکھ رہے تھے کہ وہ دوزخ کے قریب جائیں گے اس وقت پھر پچھتائیں گے، عذاب کو دیکھیں گے اس وقت پچھتائیں گے، تو بولیں گے کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تینوں اقوال آپ کو یاد ہوں گے سورہ زمر کے، ایک تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہمیں بھی کچھ موقع مل جاتا تو ہم کر لیتے نیکوکار کام، یا پھر ہمیں اللہ نصیحت دے دیتے تو پھر، یا پھر ہمیں لوٹا دے دنیا میں تو پھر ہم جو کچھ ہے سب فدیہ کر دیں گے اور پھر ہم واپس نیکوکاری کا کام کر کے واپس آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے دوسرے سوال کا جواب دیا ہے کہ تمہارے پاس کتابیں بھیجی تھی، رسولوں کو بھیجا تھا، سمجھانے والوں کو، ڈرانے والوں کو، خوشخبری دینے والوں کو، تم نے کیا کیا؟ نہیں مانا، تو تم ماننے والوں میں سے نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ جبریہ کا بھی ہم نے عقیدہ پڑھ لیا تھا کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، اس کو اختیار دیا گئے ہیں، کسب کا، ارادے، سارا کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، راستے بھی دے دیے دونوں، اچھے کے اور برے کے۔ ہم نے جو تمہیں کسب ارادہ دیا تھا اس کی وجہ سے تم نے کیا کیا؟ غلط راستہ اختیار کر لیا۔ تو یہ جب آیتوں کو اور صورتوں کو جب آپ جوڑ کے پڑھتے ہیں نا تو ایک دم آپ کا ذہن کھل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی تاثیر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کو کھول دیتے ہیں سینے کے اوپر۔ سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے، شبہات، ایمانیات کی جو صورتیں ہوتی ہیں نا اس سے شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ ورنہ پھر آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ اب ہم جیسے کامن لوگ ہیں، اب میں ہوں مثال کے، چلو میں نے تو تھوڑی کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن میں بھی کامن لوگوں میں ہی ہوں، آپ لوگوں کی طرح میں بھی ایک عام انسانوں میں سے ہوں۔ ہمارے پاس ایسی دلیلیں نہیں ہوتی ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، دلیل اور یقین جو ہوتا ہے ایک میان میں نہیں آ سکتے۔ یقین جہاں پر، جس میان میں یقین کی تلوار آ جاتی ہے وہاں پر پھر آپ کو شک و شبہات نہیں ہوتے۔ شک آتا ہے تو پھر آپ دلیلیں جتنی دلیلیں دینی تھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں دے دی ہے، بس آپ کو مزید دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گے آگے جا کے کس طرح سے لوگ اس کے اندر سے کجروی کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ایسی صورتیں، ایسی آیتیں، ایسے ٹکڑے نکال کے کنفیوژن کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کنفیوز کر دیں لوگوں کو۔ چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے، میں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو فضیلت پوری تفصیل سے بتاؤں گی۔ پورے صورتوں میں حامیم آ رہا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ سب میں سے نکال کے اکٹھا ایک جگہ ہم کر کے حامیم کا کریں گے۔ تنزیل، بار بار آتا ہے یہ لفظ، نازل کرنا ہے، الکتابی کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز العلیم جو زبردست ہیں، جو علم والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہیں، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو روایت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہوئی ہے ان میں حامیم صورتوں کے بے شمار فضائل عمومی طور پر اور سورہ مؤمن کی فضائل خصوصی طور پر بیان ہوئے۔ چند حامیم کے میں آپ کو بتا دوں گی لیکن انشاءاللہ اس کو میں مکمل پورا لے کے آپ لوگ کو دوں گی۔ تو عمومی لحاظ سے
جو روایت وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 حامیم صورتیں قرآن کا تاج ہے. چند روایت میں سے ایک روایت یہ بھی ہے. حامیم والی 7 صورتیں ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں اور ہر ایک ان میں سے ایک دروازے پر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی یا اللہ جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور میری تلاوت کی اسے اس دروازے سے داخل نہ فرمائیے. سبحان اللہ. سورہ مؤمن کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے. جو شخص حامیم یعنی یہ سورہ مؤمن کے پہلے بھی حامیم ہے تو حامیم مؤمن کی تلاوت کرتا ہے تمام انبیاء صدیقین اور مؤمنین کی ارواح اس پر درود بھیجتی ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. ٹھیک ہے. واضح سی بات ہے کہ اس قدر عظیم فضائل کا تعلق اس کے اہم مضامین اور دیکھیں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بولتی ہوں جب کوئی سورے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہوتی ہیں اس کے مضامین اہم ہوتے ہیں, بہت اہم ہوتے ہیں. کیوں؟ پڑھنے کے لیے نہیں, تلاوت ضروری ہے. پڑھیں گے تو یہ تو کان میں پڑے گا نا, کان میں پڑے گا تو دماغ میں جائے گا, لیکن سمجھنا اور عمل کرنا ہے. انسان کے اعتقادی اس کے اندر یعنی اس کو اعتقاد اس کا درست ہونا ہے, اس کے اور جو اس کا عمل ہے اعتقادی زندگی اور عملی زندگی, اس کے اندر سورے کی برکتیں فضیلتیں ظاہر ہونی چاہیے, نظر آنی چاہیے. تو وہ کسی شک و شبے کے بغیر یہ جو فضیلتیں ہیں اس کا مستحق ہو جائے گا. ورنہ آپ سوچیں, میں ہمیشہ بولتی ہوں نا تلاوت کریں, وہ تو قرآن پاک ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کی تاثیر تو رہے گی ہی رہے گی, کوئی کافر بھی پڑھے گا اس کی تاثیر رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہماری اعتقادی زندگی اور ہماری عملی زندگی اس کے اندر سورے کی فضیلتیں نظر آنی چاہیے. سورہ زمر میں نے پڑھ لی تو میرا عقیدہ درست ہو جانا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں, میرا یقین اللہ کے ساتھ میں کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا علیہ سبھی کافی عبدی, میرے لیے کہ اللہ کافی, اے میرے بندے کہ تیرے لیے تو اللہ کافی نہیں ہے, حسبی اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں. تو یہ جو ہمارا یقین ہے نا, یہ ہمارا یقین درست ہو جائے, اسی لیے سمجھنا ہوتا ہے سوروں کو. جو شخص حامیم کی تلاوت کرے اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو یہ ہماری اس بات کے لیے روشن دلیل ہے. جو انسان فضیلتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہ رہے ہیں نا تو وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھ کر کرے. اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور یہاں کچھ نئے حروف دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ ہے ہا اور میم. بعض روایت اور اسی طرح بہت سے مفسرین کے مطابق یہ 2 حروف کے جن سے صورت کا آغاز ہو رہا ہے, بلکہ آگے پوری صورتوں میں ہوگا ہا اور میم, یہ اللہ کے 2 نام ہیں جن ناموں کے آغاز میں یہ 2 حروف ہو, یعنی جن صورتوں کے ناموں کے آغاز میں جو 2 حروف ہوں. تو جس طرح کہ حضرت امام علیہ السلام نام پرنٹ ہے. اچھا, ایک اور حدیث میں ان حروف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے حمید بھی ہے, مجید بھی ہے, اس کی تفسیر کی گئی ہے. روایتیں بہت ساری آئیں گی فضیلتوں کے اعتبار سے. آپ کو پتہ ہے جو حروف مقطعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت سارے اقوال ہوتے ہیں. زیادہ تر میں نے آپ کو حروف مقطعات کے اقوال کے بارے میں نہیں بتایا تھا. وجہ یہی ہوتی ہے کہ حروف مقطعات جو ہوتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں, لیکن اس کے جو علوم ہے وہ ظاہر نہیں کیے گئے ہیں کسی کے اوپر بھی. مفسرین اس کے لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں. اچھا, اب اس کو ہم لے لیتے ہیں, سورہ کو شروع کریں. تنزیل الکتابی من اللہ العزیز العلیم. سب سے پہلے یہاں پر یہ تمہید ہے, ٹھیک ہے. تمہید یعنی کہ شروع میں حمد جیسے بیان کی جاتی ہے, تو یا پھر جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والوں کو پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں. کس بات کے لیے؟ یہ کلام جو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں ہے, بلکہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جس کی یہ صفات ہیں. یعنی آگے آپ دیکھیں گے 2 آیتوں میں اللہ کی صفات, اتنی پیاری صفات ہیں, سبحان اللہ. میں اب آپ لوگوں کو کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس سورے کا بھی حق ادا کروا دے کہ پھر یہ
پے در پہ اللہ تعالیٰ کی چند صفات بیان کی جا رہی ہیں، جو آگے کے مضمون سے جتنے ہمارے مضامین چلیں گے نا، اس کے ساتھ میں جو ربط ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، وہی یہاں پر صفت بیان کی جائے۔ سب سے پہلے کیا ہے یہاں پر؟ عزیز ہم نے پیچھے بھی کر لیا، عزیز اور عالم والی صفت، ٹھیک ہے۔ تو عزیز کسے کہتے ہیں؟ زبردست ہیں، ہم تو زبردست کہہ لیتے ہیں، لیکن سب پر غالب، اس کا جو فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فیصلہ بھی کسی کے حق میں ہو، ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں کوئی فیصلہ نافذ کر دیں تو پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے، کوئی اس سے لڑ کر جیت نہیں سکتا۔ جو زبردست ہوتا ہے، جو غالب ہوتا ہے، وہ اس سے کوئی جیت سکتا ہے کیا؟ نہ اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے فرمان سے منہ موڑ کر اگر کوئی شخص کامیابی کی توقع رکھتا ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر کے کوئی بندہ یہ امید رکھتا ہو کہ وہ اسے نیچا دکھا دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کے کوئی کرنا چاہ، کچھ بھی عمل کرا، تو یہ اس کی اپنی حماقت ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آگے آپ دیکھیں گے مضامین میں ان کی سزائیں بھی جو سنائیں گے، تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا، یہ مکے والوں کے ساتھ میں ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے، تو ایسی توقعات کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایک اسم بتا دیا، عزیز، کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ عزیز کا کیا پاور ہوتا ہے۔ دوسری جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عالم کا صفت بیان کر دی، کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی دو صفت بیان کر دی، بہت غالب، خوب جاننے والا۔ تو اب پہلے تو غالب بتا دیا سب سے اہم چیز، اس کے بعد میں انسان کو آ جاتا ہے نا، پاورفل ہے تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہوگا، ہم کیا کر رہے ہیں ان کو کیا پتہ چلے گا۔ عموماً کیا ہوتا ہے، کہیں کی ملٹری بہت پاورفل ہوتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ملٹری بہت پاورفل ہے، ٹھیک ہے ملٹری پاورفل تو ہم کیا کریں گے، ان کو کیا پتہ چلے گا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے منصوبے بنائیں گے تو ان کی کنٹری کے ملٹری کو کیسے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً پاور دکھانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں علیم بھی ہوں، تم کیا سوچ رہے ہو، تم بیٹھ کے پلاننگ کرو گے اور میرے علم میں نہیں ہوگی وہ۔ دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ سب کچھ جاننے والے، یعنی وہ قیاس اور گمان کی بنا پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہوتا نا، تکیاں جو ہوتی ہیں، تکی مار کے ہم کہتے ہیں نا، ہمیں کوئی چیز پوچھی جائے فیس ٹو فیس، آپ کوئی چیز جانتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ادروائز اندازہ لگاتے ہیں۔ ہر چیز براہ راست اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں، اس لیے انسان کی اس کی حس اور اس کی جو ادراک ہوتی ہے کوئی چیز کو، ہم کوئی چیز کا ادراک کیسے کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے کرتے ہیں، یعنی سینس کرنے کے لیے، ادراک مطلب سینس کرنا ہے کوئی چیز کو، تو دیکھ کے کرتے ہیں، سونگ کے کرتے ہیں، سن کے کرتے ہیں، چکھ کے کرتے ہیں، یا پھر جلد ہماری اس کا ادراک کر لیتی ہے، پھر ہماری عقل اس کا ادراک کرتی ہے، علم جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارے حس اور ادراک کی حقیقتوں کے سے اللہ تعالیٰ اس سے ماورا ہے، وراء الورا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، جاننے کے لیے ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ عقل نہیں ہوگا، پاگل کوئی چیز جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف وہی صحیح ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جو ہمیں علم دے رہے ہیں وہی علم صحیح ہو سکتا ہے جو ہم کیچ کر رہے ہیں اپنے سینس آرگنس کے ذریعے سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں ہر چیز کا علم ہے، اور ان کو نہ ماننے کے معنی کیا ہے کہ آدمی خواہ مخواہ جہالت کی پیروی کرے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کی فلاح کس چیز میں، کامیابی ہماری، اور کون سے اصول اور قوانین اور احکام بندے کی بہتری کے لیے ضروری ہیں۔ یہ خالق ہی جان سکتا ہے نا کہ ہمارے لیے بینیفٹس کیا ہے۔ آپ واشنگ مشین لاتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا لکھا ہوتا ہے وہاں پر، کیونکہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ آپ واشنگ مشین کو پانی کے ہاؤس میں رکھ دیں تو زنگ آ جائے گا، شارٹ آ جائے گا، وہ بتا دیتا ہے کہ بھئی دیکھو ایسی جگہ نہ رکھو، ایسی جگہ رکھو، یہ کیونکہ اس کے اچھے بینیفٹس اور جو خراب ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ مینوفیکچرر کو پتہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتا ہے ہر ساری چیزیں کہ ہماری کامیابی کس چیز میں، کون سے اصول کو ہمیں فالو کرنا ہے، کون سے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے، کون سے حکم کو ماننا ہے ہمیں جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس کی ہر تعلیم حکمت اور علم صحیح پر مطلب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی تعلیم ہوتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو تربیت جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے اور صحیح علم ہوتا ہے۔ آپ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آج آپ ڈاکٹر کو ڈائگنوز کرتے ہیں، بیماری دوا دے دیتے ہیں، پھر کل وہ دوا فیل ہو جاتی ہے، بیماری کچھ اور نکل آتی ہے۔ آپ گھر بناتے ہیں یہ سوچ کے کہ زمین کے نیچے مٹی ٹھیک ہوگی، گھٹ ہوگی، مضبوط ہوگی، بعد میں اپنے 4-5-10 فلور بنانے کے بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ مٹی کے نیچے پانی کی لہر جا رہی ہے، پورے کا پورا گھر دھس جاتا ہے۔ تو آپ کے انجینئر نے کہا، اس کی نالج کے حساب سے اس نے کہا، لیکن اس کے پاس حکمت تھی نہیں تھی، اس کے پاس علم صحیح تھا
نہیں تھا. اس نے جو اسٹڈی کیا اس کے بیس اپون دیٹ اس نے بتا دیا کہ ہاں یہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں، جس بات کی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اس میں حکمت بھی ہوتی ہے اور صحیح علم ہوتا ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہوتے ہیں وہ قبول نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی خود اپنی تباہی کے راستے پر جانا چاہتا ہے. پھر انسانوں کی حرکات اور جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، حرکت اور سکنات یعنی کہ خاموشی میں کوئی چیز کر رہا ہے، چپ چاپ کر رہا ہے یا پھر حرکتوں میں کر رہا ہے. عموماً ہم اسی طرح بولتے ہیں حرکات اور سکنات میں سے ساکن یعنی کوئی چیز کھڑی ہو نا، حرکت یعنی چلنے پھرنے والی. تو انسان کے دونوں زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ وہ ان ہماری نیتوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے اور ہمارے ارادوں تک کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جیسے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہر وہ چیز کی ضرورت نہیں ہوتی جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے. ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ بھی چاہیے، آنکھ میں بینائی بھی چاہیے، وہاں روشنی بھی چاہیے اور شے بھی چاہیے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سننے کے لیے بھی آپ کو کیا کان چاہیے، کان کے اندر سننے کی صفت چاہیے اور ساؤنڈ ویوز آ کے ٹکرانا چاہیے ہمارے ٹمپانم سے اور کہیں سے ساؤنڈ ویوز پروڈیوس ہونا چاہیے. چاروں چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہیں، اس کے کالے کالے جو فٹ سٹیپس ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے فٹ سٹیپس کی آواز حرکت کو سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نہ وہاں روشنی ہے نہ وہاں پر کوئی آواز بن رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتے ہیں. ہمارے تو دلوں کے اندر آنے والی نیتوں کو اور ارادوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو انسانی افعال کے اصل محرک ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے آگے. اس لیے انسان کسی بہانے اس کی سزا سے بچ کر نہیں نکل سکتا، کیونکہ علیم ہے اللہ تعالیٰ. پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ عزیز ہے اور وہ علیم ہے، زبردست ہے، غالب ہے. کوئی چیز اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتی. اور وہ علیم ہے. کسی کو غلبہ حاصل ہونے کے لیے علم صحیح بھی ہونا چاہیے، غیب کا علم بھی ہونا چاہیے، اور ایسا علم جو ہر چیز کو محیط کر لے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بہت پیاری آیت ہے، آیت نمبر 3، اس کو آپ لوگ دیکھیں. غافر الذنب، جو بخشش فرمانے والا ہے گناہوں کی، قابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، فضل والا ہے. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ الا ہوا آپ لوگ کو پتہ ہے. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. سبحان اللہ. اتنی پیاری آیت ہے یہ. گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے. اب دیکھیں کتنی پیاری آیت کو میں آپ کو تفسیر بھی بتاؤں گی، یہیں پر آپ غور کر لیں. پہلا ہے گناہ معاف کرنے والا، غافر الذنب، قابل التوب، توبہ قبول کرنے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سخت سزا دینے والا ہے، اور پھر فوراً فرما دیا کہ صاحب رحم ہے، صاحب فضل ہے. 3 فضیلتوں والے اپنے اسما فرمائے، اس بیچ میں ایک سزا دینا بھی فرما دیا، شدید العقاب. تو سزا کس کو دی جائے گی؟ اور یہ تینوں کا 3 جو اسما ہے رحمت والے، ان کا کیا کنیکشن ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. سبحان اللہ. آپ میں اس کی تشریح میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کتنی پیاری تشریح اس کی. اللہ تعالیٰ یہاں تیسری صفت کیا بیان فرمانے کہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. اس کو بہت اہم بات ہے، بہت غور سے سنیے گا. امید اور ترغیب دلانے والی صفت ہے یہ، ٹھیک ہے، جو اس غرض سے بیان کی گئی یہاں پر کہ جو لوگ اب تک سرکشی کرتے رہے ہیں وہ مایوس نہ ہو. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورہ زمر میں کہ بہت زیادہ گناہوں کا پٹارا اپنے سر پہ اٹھانے والے، لا تقنطوا، اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، مت ہو، میں معاف کر دوں گا تمہارے سارے گناہ. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما رہے ہیں. دیکھیں کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان کو امید اور ترغیب مل رہی ہے نا اس کے ذریعے سے کہ جو انسان وہ مایوس نہ ہو، سرکشی کرتے رہے وہ مایوس نہ ہو، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے اپنی جو اس کے اعمال ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے. اور اگر اب بھی وہ اس روش سے باز آ جائے تو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتے ہیں. غافر الذنب، گناہ بخشنے والا ہے. تم اپنے اعمال کو دیکھو، تم سمجھ گئے کہ میں غلط ہوں تو پھر آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میری رحمت کا دامن بہت وسیع ہے. اب اس جگہ پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ گناہ معاف کرنا اور توبہ قبول کرنا لازماً ایک ہی چیز کے 2 عنوان نہیں ہیں، بلکہ کیا ہو جاتا ہے بعض اوقات توبہ کے بغیر بھی اللہ کے یہاں پر گناہوں کی معافی ہوتی رہتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا. اب آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی چیز کے 2 عنوان ہیں، گناہ بخشنے کے لیے توبہ قبول ہوگی تبھی تو گناہ بخش ہوں گے نا، گناہ معاف ہوں گے. نہیں، ایسے نہیں ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے
توبہ کے بغیر بھی اللہ کے پاس میں گناہوں کی معافی ہوتی رہتی ہے. مثلاً اب دیکھیں ایک شخص ہے, اسے بہت ساری گناہ کیے, بہت خطائیں کیے, اور کرتا ہی رہ رہا ہے وہ ہمیشہ, اور نیکیاں بھی, ٹھیک ہے, تو اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی. آپسی معاملات اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں, آپ نے کسی کو بہت زیادہ اذیت دے دی, آپ نے اس وقت بہت نیکی کر دی, معافی نہیں مانگے, خیر الگ بات ہے, جان بوجھ کے نہیں کی کسی کے ساتھ برائی, مثال کے طور پہ انجانے میں ہو گئی, پھر آپ نے انجانے میں بہت نیکیاں کر دی ان کے ساتھ میں, تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ریکارڈ ہو گیا تھا کہ اس نے اس کا حق مارا تھا انجانے میں ہی صحیح, لیکن بدل میں آپ نے نیکیاں کر دی, تو کیا ہو گیا یہاں پر, انسان کی نیکیاں اس کے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن گئی. آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ نے تو گناہ کا پتہ تھا نا, آپ کو معافی کا پتہ تھا, لیکن اس کی نیکیاں جو ہے وہ گناہ کے معافی کے لیے اس کا ذریعہ بن گئی, اور اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی, چاہے اسے ان خطاؤں پر توبہ اور استغفار کرنے کا موقع نہ ملا ہو, سمجھ آیا, بلکہ وہ انہیں بھول بھی چکا ہو. کوئی انسان گناہ کرتا ہے, بھول جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے ذریعے سے اس کے گناہ کو ختم کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب اس کی خطاؤں کا بدل بن جاتی. اسی بنا پر گناہوں کی معافی کا ذکر توبہ قبول کرنے سے الگ کیا گیا ہے. یہاں پر جو آیت میں آیا ہے نا, غافر الذنب وقابل التوب, قابل التوب کیوں کہا گیا, الگ کر دیا گیا, کیونکہ کبھی کبھی انسان کا ایسا بھی معاملہ ہو جاتا ہے. گناہوں کی معافی کا ذکر توبہ قبول کرنے سے الگ کیا گیا, لیکن یاد کیا رکھنا چاہیے کہ توبہ کے بغیر خطا بخشی کی یہ جو رعایت ہے نا, یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے, اور اہل ایمان میں بھی صرف ان کے لیے جو سرکشی اور بغاوت کی ہر جذبے سے خالی ہوں, اور جن سے گناہوں کا صدور جو ہے بشری کمزوری کی وجہ سے, گناہ صادر ہو رہے ہیں لیکن ایک بشری کمزوری ہے, انسان ہے گناہ پر آمادہ, ہم تو معصوم عن الخطا نہیں ہے, تو پھر ہم تو گناہ کریں گے, تو ہم سے تو گناہ ہو جائے گا. بشری تقاضا ہے, بشری کمزوری ہے, تقاضا نہیں ہے, بھوک بشری تقاضا ہوتا ہے, بشری کمزوری, گناہ کر جاتا ہے بندہ, لیکن وہ ہمیشہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو, سرکش نہیں ہے, وہ باغی نہیں ہے بندہ, اور اس کا جو سرکشی اور بغاوت والا ہے اس کے دل کے اندر نہیں ہے, وہ گناہ کرنے والا نہیں بندہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں سے ختم کر رہے ہوتے. اگر کوئی بندہ معصیت پر اصرار کرنے والا ہوتا ہے, وہ پھر اس زمرے میں نہیں آئے گا, پھر اس کو توبہ کرنی پڑے گی. اچھا, آگے جو فرمایا چوتھی صفت, سخت سزا دینے والا, شدید العقاب. اب یہ جو سخت سزا دینے والا ہے, اس صفت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کیا کیا, متنبع کیا کہ بندگی کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جتنا رحیم ہے, بغاوت اور سرکشی کا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے اتنا ہی سخت ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سختی والا پہلو بھی دکھا ہے. ایسا نہ کرنا کہ مہربان سمجھ کے جو مرضیاں کرتے جاؤ, چلتے پھرتے قتل کر رہے ہیں, لوگوں کو لوٹ پاٹ مچا رہے ہیں, کسی کا نقصان کر دیا, کسی کو, ایسے مت کرنا. پھر جب میری پکڑ آئے گی تو پھر بہت سخت پکڑ ہوگی. شدید العقاب, سخت سزا دینے والا ہے. جب کوئی شخص یا گروہ ان تمام حدود سے گزر جاتا ہے جہاں تک وہ اس کے درگزر اور اس کی خطا بخشی کا مستحق ہو سکتا, تو پھر کیا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز بنا دی, اس کے آگے مت جانا, یہ میرے حد ہے. اب جب مکی بدری صورتیں دیکھیں گے نا, تب آپ کو دیکھیں گے بار بار, یہ میری باندھی ہوئی حدیں ہیں, اس کے آگے مت جانا, اس کے آگے بار بار بولیں گے اللہ تعالیٰ, یہ میری باندھی ہوئی حدیں, اس کے کراس مت کرنا. اگر کوئی بندہ وہ کراس کر گیا تو پھر وہ سزا کا مستحق ہو جاتا, تو پھر وہ اس کی سزا کا مستحق بنتا ہے, اور اس کی سزا ایسی ہولناک ہے کہ صرف ایک احمق انسان ہی اس کو قابل برداشت سمجھ سکتا ہے. کافر کفار جو ہوتے تھے ان کو بتایا جا رہا ہے شدید العقاب. تم یہ مت سمجھو کہ تم سرکشی کرتے چلے جاؤ اور منصوبے بناتے چلے جاؤ اور تم ایسے ہی چھوٹ جاؤ گے. جب پکڑ آئے گی اللہ کی, تو پھر دیکھ لو پیچھے پلٹ کے کیا ہوا تھا پچھلے قوموں کا. اب یہاں پر جو 5ویں صفت بیان کی جا رہی ہے وہ صاحب فضل ہے. یہاں جو بتا رہے ہیں شدید العقاب بنے ذی طول یعنی کہ بڑے فضل والا. تو یہاں پر 5ویں صفت صاحب فضل یعنی کشادہ دست, غنی اور فیاض. دست کہتے ہیں ہاتھ کو, کشادہ سے کھلے ہاتھ والا. کھلے ہاتھ والے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, معاف کریں گے بندوں کو, تم جو مانگ رہے ہو تم کو عطا کریں گے. تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کے احسانات کی ہمیشہ بارش ہو رہی ہے. بندوں کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اسی کے فضل و کرم سے مل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرما رہے ہیں, اسی لیے بندوں کو مل رہا ہے.
تو ان 5 صفات کے بعد اب یہاں پر 2 حقیقی اللہ تعالیٰ یہاں پر اشغاف طریقے سے بیان فرما رہے ہیں. 2 حقیقتیں یہاں پر کیسے؟ ایک یہ کہ معبود فی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ جو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ لا الہ الا ہوا، پہلے کیا بتا دیا؟ غافر الذنب، ایک صفت بتا، قابل التوبی، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، بڑے فضل والا ہے. پھر آگے فرما رہے ہیں کہ دیکھو لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ دیکھو خواہ مخواہ لوگوں نے کتنے ہی دوسرے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، مت کرو. یہ اصل معبود حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی کے سامنے مت جھکو. دوسری کیا ہے کہ یہ جانا سب کو آخر کار اسی کی طرف ہے. رجوع اگر انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا، تو وہ جو مرضی ہے کر لے. اگر لوٹ کے جانے کا یقین رکھو گے، پھر تو معبودوں کی عبادت کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ پھر یہاں تو پکڑیں گے ہی پکڑیں گے، وہاں تمہاری بہت بری سزا ہوگی. پھر تو غضب 2 رحمتوں کے درمیان میں ہے. ان تمام اوصاف میں غافر الذنب سب سے اول ہے، ذی الطول آخر میں ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں شدید العقاب ہے. تو حقیقت اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ اور غضب ہے وہ 2 رحمتوں کے درمیان واقع ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اس ایک صفت غضب کے ساتھ ساتھ 3 صفات رحمت کا واقع ہونا. سبحان اللہ. کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے آگے بڑھی ہوئی ہے. اسی لیے بندے کو ہمیشہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ یہی سوچے کہ اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے اوپر ہے. توبہ کریں اللہ کے سامنے، اور کوشش، ارادہ مصمم، پکا ارادہ، پختہ ارادے کے ساتھ کہ اب پھر دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے. پھر دوبارہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں. توبۃ النصوحہ، یہ نہیں کہ دل میں نیت رکھنے چلو ابھی توبہ کر لوں گا پھر گناہ کروں گی، ایسے نہیں. تو دوبارہ سے پھر سے مصمم ارادہ کریں، توبہ کریں، پھر اللہ نہ کرے ہو جائے پھر توبہ کریں. بندہ توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے. شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ کیا بے شرم کی طرح تو گناہ کر رہا ہے، پھر مانگ رہا ہے چل اب کیا معافی ملے گی ہی نہیں تجھے. ایسا نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ پہ پھر سینہ چوڑا کر کے کالر چڑھا کے گناہ پہ گناہ کرتے جائے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. یا تو شیطان توبہ کرنے نہیں دے گا، یہ پھر گناہوں پہ اتنا اکسائے گا کہ اللہ غفور الرحیم ہے. آگے کی آیت میں ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اچھا ہم لوگ کیا کریں گے، کلاس کا روک دیں، ایک آیت کر لیتے ہیں. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. سبحان اللہ. دیکھیں ما یجادل، نہیں جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، الا الذین، مگر وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فلا یغررک، تو نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد، یعنی شہروں میں. ابھی کس کے لیے مخاطب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دی. نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کفار مکہ جو تھے یہ تنگ کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے. ابھی ان کا جدال کیا ہوتا تھا؟ جدال یعنی کہ جو جھگڑا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نزول قرآن کے ذکر اور اللہ کی ان صفات کے بیان کے بعد جو خوف اور امید کا سبب بنتی، انسان کے اندر خوف بھی شدید العقاب، تو ڈر جاتا ہے انسان، پکڑ ہو جائے گی، اور امید بھی ہے کہ اللہ رحم کرنے والے ہیں. اس کے بعد میں ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ جنہوں نے ان آیات الہی کے مقابلے میں ٹھان لی تھی، اللہ کی آیات کے مقابلے میں ٹھان لی تھی. کیا ٹھان لی تھی؟ کہ ہم جھگڑے کریں گے، مانیں گے نہیں ہم اس کو. تو اللہ تعالیٰ ان کا انجام بھی یہاں پر واضح فرما رہے ہیں. آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کی آیات کے بارے میں صرف وہی لوگ مجادلہ کرتے ہیں، مجادلہ نہیں جھگڑا کرتے ہیں، جو عناد اور دشمنی کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں. اب یہ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کے پاس بعض اوقات طاقت، پاور، اور ان کے پاس افرادی قوت بھی تھی نا مکے والوں کے پاس میں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی شہروں میں آمد و رفت اور
جو نبی علیہ السلام ان کے پاس چلت پھرت ہوتی تھی نا، تو ان کے پاس پاور بھی تھا، پیسہ بھی تھا، لوگ بھی تھے، سب کچھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ چلتے پھرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کی چلت پھرت دیکھ کے آپ وہ نہ ہو جائیں، دھوکے میں نہ آ جائیں، یا ان کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ پاور سارا اللہ کے پاس میں، فلا یا غرور کا جو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر، تو کیا فرما رہے ہیں یہاں پر تو نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں، یعنی وہ یہ نہ سمجھے آپ کے وہ پاورفل ہے۔ اب یہاں پر جدال کہتے ہیں، یجادلو جو کہا جدل کے مادے سے رسی کو بل دینے اور اسے مضبوط بنانے کے معنی میں آتا ہے۔ رسی کو آپ دیکھتے ہیں، رسی بل دی ہوئی ہوتی ہے، اب تاگے بھی لوگ گھر میں کیا کرتے ہیں، بل دینا بولتے ہیں نا، ایسے 3-4 تاگے لے کے ایک میں ایک لپیٹتے تو اس سے مضبوط ہو جاتی ہے، تو اس کا استعمال عمارتوں اور زیروں وغیرہ پر بھی ہوتا ہے، مضبوط عمارت اس طرح۔ اب ان لوگوں کے، اب یہاں پر کیا ہو گیا، ان لوگوں کے طریقہ کار کو مجادلہ کہتے ہیں، جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر مناظرہ کرتے ہیں۔ مناظرہ آپ کو پتہ ہے، ایک بحثیں ہوتی ہیں، دونوں کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو کہتی ہوں نا، اس لیے مناظرے، جھگڑے، فساد اس میں مت جائیں۔ یہ جو ایک فرد مخالف ہوتا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، یہ بھی قرآن حدیث ثابت کرتا ہے، یہ بھی قرآن حدیث۔ خیر وہ لوگ تو ان کے پاس تو قرآن حدیث نہیں تھی، لیکن میں آپ کو مناظرہ بتانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ تو یہ لوگ مجادلہ ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ دوسرے فریق کے مقابلے میں مناظرے کرتے اور اپنے مضبوط اور محکم دلائل کے ذریعے ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، وہاں پر مجادلہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، جھگڑا کرنے سے مراد الٹے سیدھے اعتراضات خواہ کے۔ اب دیکھیں ایک ڈسکشن چل رہا ہے، سیاق و سباق کہتے ہیں کہ ٹاپک چل رہا ہے، اس میں سے کیا کرتے تھے، الگ کر کے وہ لوگ کوئی لفظ اور یا کوئی فقرہ نکال لیتے تھے، اب نکال کے اس کے اوپر طرح طرح کے نقطے پیدا کر کے لوگوں کے درمیان میں شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اب جیسے کھانا کھلانے کے لیے آ گیا تھا سورہ بقرہ میں، اب انہوں نے کیا کیا، ہم کیوں کھانا کھلائیں، اللہ کے پاس نہیں ہے کیا کھانا کھلانے کے لیے، تمہارا رب محتاج ہے کیا، تم اللہ کھلا دیتا، جیسے ہمارے پاس پیسے ہیں ویسے اللہ ان کو دے دے، ہمیں کیوں دیا پیسے، ہم تو ایمان بھی نہیں لاتے۔ تو یہ باتیں لا کے، یا پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی تھیں، وہ شبہات لاتے تھے، بیچ میں سے کوئی بات نکال لیتے تھے، میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تو کلام کے اصل مدعے کو نظر انداز کر کے اس کو غلط معنی پہنا دے، تاکہ آدمی نہ خود بات کو سمجھے اور نہ دوسروں کو سمجھنے دے۔ آج کل بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک آیت چل رہی ہوتی ہے، ایک حدیث ہوتی ہے، وہاں سے پتہ نہیں کیا اٹھا لیتے ہیں، وہ مدعا کیا ہوتا ہے اصل اس کو پہلے سمجھنا چاہیے، علماء کے زیر نگرانی سمجھنے کے بجائے خود بھی سمجھ لیتے ہیں، اپنے سے جو سمجھ آئے وہ سمجھ لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہی سمجھانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو نیک نیت مخالف اگر بحث کرتا ہے، اب دیکھیں جو انسان دل میں نیک نیت رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے جو جھگڑا ہی کرنے کے لیے بیٹھا ہے، مناظرہ، ایک انسان ہوتا ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے، تو اگر وہ بندہ اگر سیکھنے کے لیے تحقیق کے غرض سے اگر وہ بحث کر رہا ہے تو پھر تو کیا مطلب ہوگا، مسائل پر گفتگو کر کے اصلاح کرنا چاہتا ہو بندہ۔ ابھی آپ میں سے میں پوچھتی ہوں، ہمیشہ سوال کرتے ہیں آپ لوگ، آپ کو سمجھ نہیں، اگر میں کہوں کہ ارے آپ سوچ لیں دل میں کہ ہم سوال کریں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم خواہ کے جدال کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، یا پھر ہم بحثیں کر رہے ہیں۔ اب میں نے جواب دیا، آپ کہیں باجی ایسے نہیں، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، میں نے ایسے سنا تھا، آپ نے مجھے سوال، یہ آپ کا علمی تحقیق ہے، آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے آپ پوچھ رہے ہیں گہرا کے دوبارہ پلٹا کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں، دل کی نیت اہم ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی جو بحث ہوتی ہے حق معلوم کرنے کے لیے ہوتی، نہ کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ جو جھگڑا کرنا چاہتا ہے اس کو نہ سیکھنا سکھانا ہے، نہ اس کو کوئی چیز اس کو حاصل کرنا ہے، بلکہ وہ صرف کیا چاہتا ہے کہ سامنے والا فریق جو ہے وہ زچ ہو جائے، اس وجہ سے وہ کبھی اصل مسائل کا سامنا نہیں کرتا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، زندگی بھر وہ جھگڑے کرتے یہودی ہوتے آج بھی لڑتے ہیں نا، قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن وہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں قرآن، اور اس میں سے دلائل نکالتے ہیں اور نکال کے پتہ نہیں کیا کیا بحثیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو اگر سیکھنا ہوتا تو سب سے پہلے ان کو ہدایت ہو جاتی، قرآن پڑھ کے وہ گمراہ ہوئے، کیونکہ ان کو سیکھنا ہی کوئی نہیں ہے، اس میں سے اصل میں وہ دلیلیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ کفر کا لفظ یہاں 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ابھی جو آگے یہ آیت کے جو حصے میں فرما رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، مگر وہی جنہوں نے کفر کیا۔ تو یہاں پر کفر لفظ جو ہے وہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، کفر کا لفظ یہاں 2 معنوں میں استعمال ہوا، ایک تو کفران نعمت، سبحان اللہ، دیکھیں ہم بھی آ جاتے ہیں کفران نعمت میں، ہے نا، دوسرا ہے انکار حق، جو کہ ایک عام کو کافر ہوتا ہے۔ پہلے معنی کفران نعمت کے لحاظ سے اللہ کی آیات کے مقابلے میں یہ طرز عمل صرف وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو اس کے احسانات کو بھول گئے ہیں اور جنہیں یہ احساس نہیں رہا کہ اسی کی نعمتیں ہیں جن کے بل پر وہ پل رہے ہیں۔ اب یہ
جو مکے والے ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے بھی، ہر اس بندے کے لیے جو کہ جھگڑا کرتا ہو. اور الا الذین، کون جھگڑا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں. دونوں قسم کے آ گئے، کفران نعمت اور انکار حق دونوں آ گئے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس قسم کے دائرے میں داخل ہونے سے. دوسرا معنی انکار حق کے لحاظ سے، کہ مطلب یہ ہے کہ یہ طرز عمل صرف وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جنہوں نے حق سے منہ موڑ لیا ہے اور اسے نہ مانتے ہو، نہ ماننے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا پکا. تو مذکورہ یہ جو آیت ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابتدائی اسلام کے غریب مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ کہیں وہ کافروں کے جو ان کے مادی اور مالی جو ان کے فائدے ہیں، وسائل ہے، جو ان کے ریسورسز اور سورسز ہے، اور جو ان کے سیاسی اور اجتماعی طاقت ہے، اس کو ان کی حقانیت اور حقیقی قوت کی دلیل نہ سمجھ لے. آج کل یہی ہو رہا ہے. جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ سمجھتے ہیں بھئی یہ حق پہ ہوں گے جبھی تو اللہ نے ان کو نواز کے رکھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ دیکھیں آپ، وہ لوگ کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کنفیوز مت ہو جانا کہ وہ حق پہ ہوں گے، کیونکہ وہ ثابت کرتے بیٹھے نا، جدال کر رہے ہیں وہ لوگ، تو ہم صحیح ہے تم غلط ہے، ہم صحیح ہے تم غلط ہے. تو کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے انسان، ارے بھائی شاید وہی صحیح ہوں گے، اسی لیے تو ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے، ہم غریب بیٹھے ہیں، شاید ہم غلط ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بہت سے افراد دنیا میں گزرے ہیں اور تاریخ بتاتی ہیں کہ جب ان پر عذاب الہی نازل ہوا تو وہ کس قدر عاجز اور بے بس نظر آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ان کی چلت پھرت زمین کے اوپر دیکھ کے دھوکے میں نہ آ جانا کہ صحیح حق پر ہوں گے. تقلبہم جو آ رہا ہے، تقلبہم یعنی کہ چلنا پھرنا. قلب کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، قلب دل کو کہتے ہیں، پلٹنا، ایک سمت نہیں ہوتا، وہ ادھر پلٹتا رہتا ہے مستقل طور پر. تو وہ شہر میں پھرنا، چلنا پھرنا آپ کو یہ دھوکے میں نہ ڈال دے کہ وہ صحیح ہے. سبحان اللہ. تو ہم